العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، شمع رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ سب کہہ دو صلی اللہ، ذرا بول کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں دوبارہ ان اشعار کو دہراتا ہوں۔ شمع رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ کتاب کب تک سادہ رہے گی، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت سحر پہ بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ آج کا موسم آساں سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آج کی یہ خوبصورت ملاقات، دعا ہے کہ رب کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا اپنے گھر میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ یقیناً شدید گرمی کا موسم ہے، جون کی شام اور حبس اور شدت کی گرمی، دن کو سورج شعلے برساتا ہے اور سورج کی تمازت سے زمین گرم ہو چکی ہوتی ہے، اور شام کو یہ حبس کا موسم۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آج ہم سب اللہ کے گھر میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کتاب اللہ کی باتیں سننے کے لیے، حدیث رسول اللہ کا پیغام سننے کے لیے، غلبہ اسلام کی خوشخبریاں اور حالات سے آگاہی پانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشخبری، خوش نصیبی ہماری کیا ہے کہ اس شدت کی گرمی میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، میری خشک باتیں یقیناً آپ کو چند منٹوں کے لیے سننا پڑے گی، اور میرے بعد حضرت مفتی صاحب اللہ کے قرآن کی باتیں اور حدیث مصطفیٰ ماشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو سنائیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر استاد جی کی باتیں ہوں گی اور ان کا وعظ ہوگا، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہاں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت مسلمانوں کے معاشرے کی حالت وہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، مسلمان ہونے کی جو اوصاف اور جمال اس قدر کس قدر ناپید ہے، اور اسی طرح
مسلمان کا آج اس معاشرے میں معاشرتی رویہ کیسا ہے، اور آج اس مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمان کا اخلاق اور اخلاقی روایات کیسی ہیں۔ ہمسائے کا حقوق جو مسلمان پر ایک حق ہے، اس کی ادائیگی میں مسلمان کا رویہ دیکھیے، اور مسجد میں آ کر مسلمان کا انداز دیکھیے، اور اس پورے معاشرے پر آپ نظر دوڑائیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دین سے محبت کرنے والے ہو، اس شدت کی گرمی میں بھی اللہ کا قرآن سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے ہو، ورنہ گھروں کے گھر بے نمازی ہے، اور میاں بیوی کی لڑائی اور تکرار اور جھگڑوں سے وہی گھر جو جنت کا منظر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تو جہنم کا گھر بنے ہوئے ہیں، اور وہی محلے جہاں انسانوں کی آبادیاں مل کر معاشرے کو تشکیل دیتی ہے، پڑوسی کی پڑوسی سے لڑائی، حسد اور تکبر لوگوں کے سینوں میں، اور دین سے دوری، اور دنیا کی ہوس اور دولت کمانے کے لیے دوسرے کی جیب پہ ڈاکہ مارنا۔ کوئی تاجر ہے تو دنیا کی ہوس کے اندر اپنے گاہک پہ ناجائز منافع لے کر الغرض ہر حال کے اندر یہ کیفیت تجھے مجھے نظر آتی ہے۔ اور اگر یہاں یہ بات عرض کروں، یقیناً آپ سر تسلیم خم میرا ساتھ دیں گے کہ اگر آپ ایک مرچ لینے چلے جائیں آپ کو خالص مرچ لینا مشکل ہوگی۔ یہ معاشرے کی کیفیت کیوں ہے؟ یہ بازاروں کے حالات کیوں ہیں؟ یہ اداروں کے حالات کیوں ہیں؟ یہ محلوں کے حالات کیوں ہیں؟ یہ مسلمانوں کے معاشرے کے حالات کیوں ہیں؟ گھروں کے گھر بے نمازی کیوں ہیں؟ اس کے جہاں بڑے اسباب ہیں وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے تھا، اس امت کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام میں سمجھتا ہوں چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف خطیب کے ذمے لگا دیا، وائز کے ذمے لگا دیا، مقرر کے ذمے لگا دیا، عالم کے ذمے لگا دیا، امام کے ذمے لگا دیا، حالانکہ یہ کام تو پوری امت کا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنا کر نکالا۔ خیر امت کا اعزاز اللہ نے حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ اللہ نے جس طرح اس امت کے پیغمبر و رسول کو آخری نبی بنایا ہے، اللہ نے اسی طرح اس امت کو بھی آخری امت بنایا ہے، اور آخری امت بنا کر پروردگار نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اللہ کے یہ عزت اس لیے عطا کی ہے کہ یہ امت وہ کام کرے گی جو نبی کیا کرتے تھے، جو پیغمبر کیا کرتے تھے، جو رسول کیا کرتے تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو آخری رسول ہے، اور اللہ کے حبیب کے بعد بولو کوئی رسول آئے گا؟ تو پیغمبر آئے گا؟ سارے بولو جن کا ختم نبوت پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا؟ کوئی نبی آئے گا؟ کوئی رسول آئے گا؟ آپ سب احباب توجہ اس طرف رکھیے، یہ انہوں نے سیٹنگ اس طرح کر دی ہے، لیکن آپ کے لیے بعض اوقات مڑ مڑ کے ادھر دیکھنا یہ عجیب بھی لگتا ہے، لیکن بات پر توجہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کی رحمت و توفیق سے ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ان شہیدوں غازیوں سے محبت کرنے والوں کا مرکز ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت سے کوئی حکایات نہیں سنائی جاتی، قصے کہانی اور افسانے اس کے ممبر و محراب سے بیان نہیں کیے جاتے۔ یہ تو کتاب اللہ سے محبت کرنے والوں کا ممبر ہے، یہ تو حدیث رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کا ممبر ہے۔ یہاں رب کے قرآن کی بات ہوتی ہے، یہاں مدینے والے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان
مسلمان کی بات ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے، خیر امت کا اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے کہ اب یہ امت وہ کام کرے گی کہ جو کام پیغمبر اور رسول کیا کرتے تھے۔ میرے معزز سامعین، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ کی طرف بلانا اور غیر اللہ سے روکنا، اللہ کی طرف بلانا اور غیر اللہ کی طرف روکنا، اور امر بالمعروف نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، خیر کی طرف بلانا اور شر سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، صدق اور سچائی کی طرف بلانا اور جھوٹ کی طرف روکنا، اور امانت کی طرف بلانا اور خیانت سے روکنا، اور اسی طرح نماز کی طرف بلانا اور نماز کے ترک سے روکنا، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا اور سنت کی طرف بلانا، بدعت سے روکنا، اور اسی طرح صحابہ کی محبت کی طرف بلانا، صحابہ کے بغض سے روکنا، اہل بیت کی محبت کی طرف بلانا، اہل بیت سے کے بغض سے روکنا، اور محدثین کی محبت کی طرف بلانا، محدثین اور علماء کے بغض سے روکنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، جہاد سے محبت کی بات کرنا اور جہاد کے بارے میں اور اشکالات سے روکنا اور اس طرف ذہن اور خیال اور سوچ اور باتوں سے منع کرنا، یہ اس امت کا کام ہے اور اس امت کے حکمرانوں کا بھی کام ہے اور اس امت کی عوام کا بھی کام ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا جس طرح رب کریم نے اس پاکستان کی سرزمین کو ہمارے لیے آزاد سرزمین بنا دی، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جس کو اللہ ملک عطا کرے وہ اس ملک کے اندر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا نظام قائم کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعوت الخیر کا یہاں انتظام کیا جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعوت و ارشاد کا کوئی ادارہ قائم ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے کوئی محکمہ قائم ہوتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آج نتیجہ کیا ہے کہ کفر کی دعوت وہ ٹی وی کی صورت کے اندر، وہ انٹرنیٹ کی صورت کے اندر، وہ یوٹیوب کی صورت کے اندر اور مختلف وہ سوشل میڈیا کی مختلف صورتوں کے اندر آج وہ گھر گھر تک موجود ہے، آج وہ گھر گھر کے ہر کمرے تک موجود ہے۔ یہ دعوت تو کفر کی آج مسلمان کے معاشرے کے اندر یہاں تک موجود ہے، لیکن مسلمان کی دعوت اتنی کمزور ہے، یا تو تقریروں کے ذریعے یا وعظ کے ذریعے یا خطبہ جمعہ کے ذریعے یا درس قرآن کے ذریعے، یہ ایسی دعوت ہے جس میں اکثریت کی دلچسپی کم دکھائی دیتی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر یہ بگاڑ ہے کہ معاشرے کے اندر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کی طرف بلانا اس کا رجحان نہیں ہے اور برائی سے منع کرنا آج اس معاشرے میں یہ رجحان نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، کتنا عظیم عمل ہے۔ تیرے اور میرے دل میں اگر یہ بات آئے، یار میں اتنی عزت والا، اتنے اچھے کاروبار والا، اتنے سٹیٹس والا، اتنے مرتبے اور عزت اور وقار والا، لوگوں میں اس قدر منصب والا، لوگوں کے دروازے پہ جاؤں گا، میں یہ بات کروں گا، سن، جو اللہ کے لیے اگر گھر سے نکلے گا، کسی اپنے دوست کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس جائے گا، اپنے کسی بھی اجنبی کو ملے گا، اگر تو امر بالمعروف کی بات کرے گا تو نہی عن المنکر کا کام کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات کی امام احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، سلطان مدینہ، شاہ امم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے
کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو، بنی آدم کو اللہ نے 360 جوڑوں پر بنایا ہے، اور ہر انسان جب یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اور کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، جب یہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی بندہ اگر راستے میں ہڈی پڑی ہے یا پتھر پڑا ہے تو اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، راستہ صاف کر دیتا ہے، اور کوئی بندہ اگر اس دن میں امر بالمعروف کا کام کرتا ہے، یعنی نیکی کی بات کرتا ہے، کسی کو برائی سے منع کرتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دن یہ کام کرتا ہے اللہ اس دن اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے۔ اور آؤ ایک حدیث اور سماعت فرمائیے، کائنات کے امام احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بلند آواز سے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ صحابی آتے ہیں، کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہمارے وہ ساتھی جو مالدار ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ صدقہ کر کے وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ صدقہ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا اللہ نے ان کو مال دیا ہے۔ کائنات کے امام حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب کوئی سبحان اللہ کہے گا، جو تسبیح کرے گا، کوئی بندہ اگر الحمدللہ کہے گا، کوئی بندہ تحمید پڑھے گا، کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا، کوئی تکبیر کے کلمات پڑھے گا، کوئی تحمید کے کلمات پڑھے گا، کوئی استغفر اللہ کہے گا، یا پھر کوئی بندہ راستے کے اندر اگر کوئی رکاوٹ، کوئی ہڈی پڑی ہے اسے دور کر دے گا، کوئی بندہ نیکی کی طرف کسی کو بلائے گا یا برائی سے روک دے گا، امر بالمعروف کی طرف بلائے گا یا وہ نہی عن المنکر کرے گا، وہ نیکی کی دعوت دے گا، وہ برائی سے منع کرے گا، وہ نماز کی دعوت دے گا، وہ توحید کی دعوت دے گا، وہ قرآن کی دعوت دے گا، وہ سنت کی دعوت دے گا، جب وہ امر بالمعروف نیکی کی دعوت دے گا اور وہ اس وجہ سے وہ صدقہ لکھا جائے گا، اور جب وہ صدقہ کر کے وہ بھی امیر لوگوں کے برابر نیکیوں میں چلائے گا۔ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ پوری امت کا کام ہے۔ کیوں جی؟ حضرات گرامی قدر، یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کوئی بھی بندہ کرے گا اسے تکلیفیں بھی آئیں گی، اسے پریشانیاں بھی آئیں گی، اسے رکاوٹیں بھی آئیں گی، اسے آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اسے تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اسے پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اسے کل عدم کے تانے بھی سننے پڑ سکتے ہیں، اسے لوگوں کے تانوں تشنیع کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اسے اپنوں بگانوں کی اپنے بگانوں سے دوری کا وہ سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اسے رشتہ داروں کے دوری کا سامنا بھی اس دعوت کی وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، وہ اصحاب پیغمبر جن کے ایمان کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار ٹھہرا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ اصحاب پیغمبر کی جماعت کو دیکھیے کہ جنہوں نے ان حالات کے اندر کہ جب اللہ کے حبیب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دنیا کے سامنے پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ کہا کہ لوگوں اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے،
اللہ کے سوا کائنات کا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کا داتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹی بیٹا کسی کو عطا کرنے والا نہیں ہے۔ جب کائنات کے امام حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ یہ دعوت توحید پیش کی، اصحاب پیغمبر وہ تھے جو گھروں سے بھی، جنہوں نے اپنے آپ کو گھر والوں سے بھی جدا کر دیا اور گھر بھی جنہیں چھوڑنے پڑ گئے، وہ چند لوگ تھے لیکن دین کی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کیا اور دوسروں کے سامنے بھی اس دعوت کو پیش کیا، مارے بھی کھاتے چلے گئے۔ یہی دعوت تھی کہ حضرت خباب کو رضی اللہ عنہ وہ پتھر کے نیچے انہیں رکھ دیا جاتا تھا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال کے زبان پہ کوئلے جب رکھ دیے جاتے تھے اور حضرت بلال کے جب زبان پہ، حضرت بلال کی زبان پہ کوئلے ہوتے تھے، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو مارا جاتا تھا اور اسی طرح صحابہ پیغمبر کو اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفوں کا سامنا تھا۔ یہی دعوت تھی، اس دعوت کی بنیاد پہ صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، بدر میں پہنچے، احد میں پہنچے، خندق میں پہنچے، احزاب لڑا اور ہر میدان میں پہنچے اور دنیا پہ اس دعوت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا، اس دعوت کے نتیجے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں کیسر و کسریٰ بھی فتح ہوئے، شام کے محلات بھی فتح ہوئے، مدائن کے محل بھی فتح ہو گئے۔ آج بھی اللہ نے وہ وقت دکھا دینا ہے، اللہ مدد کر رہا ہے۔ جو لوگ دعوت دے رہے ہیں آج اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ دنیا کفر اگر دشمن ہے، دشمن رہے گا، مگر اللہ کے دین کی بات کرنے والے قائم ہیں، کھڑے ہیں، موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ لِيَبْرَزَ الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔ ایک جماعت دعوت کی بات بھی کرے گی، بدروت کی بات بھی کرے گی، امت کی بات بھی کرے گی، کشمیر کی بات بھی کرے گی، فلسطین کی بات بھی کرے گی، اور اللہ وہ وقت لائے گا انشاءاللہ پوری دنیا پہ محمد عربی کے دین کا پرچم لہرا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔